درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام سمیت 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے. ان تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے انسانیت کی فلاح و بہبود، رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، مبعوث فرمایا. کسی کو کتاب دی، کسی کو شریعت دی، کسی کو صحائف دیے، کسی کو ایک زمانے کے لیے بھیجا، کسی کو ایک علاقے کے لیے بھیجا. نبی علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے سب نے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پاؤ گے، دنیا اور آخرت میں کامران ہوں گے. شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شریک ہو مت بناؤ. ان میں سے ایک نام آتا ہے شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام بہت زیادہ روتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. اللہ رب العزت نے زبان میں بہت مٹاس رکھا تھا، وعظ نصیحت کرتے تھے. اور اس قوم میں بہت سی غلطیاں ہوں گی، لیکن دو چیزیں ایسے ہیں جو وہ سرعام کرتے تھے. نمبر 1، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ناپ تول میں کیا کرتے تھے؟ کمی کرتے تھے. اور نمبر 2، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے تھے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو لا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی. جب لیتے لوگوں سے کوئی چیز زیادہ لیتے، لیکن جب دینے کی باری آتی تو کم تول کے دیتے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جب لیتے ہیں پورا لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں زیادہ لے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے، کسی کو تول کے دیتے ہیں، ناپ کے دیتے ہیں، ماپ کے دیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ کمی کرتے ہیں. اور بہت سے قسمیں ہیں. مثلا ملاوٹ کرنا. دودھ ہے 150 روپے کلو ہے، ایک بندہ دودھ خریدتا ہے تو وہ پیسے کس چیز کا دیتا ہے؟ دودھ کا. آگے سے دینے والا بیچ میں پانی ملاتا ہے اور کلو پورا کر کے دے دیتا ہے. تو وہ جو پانی ہے وہ بھی اسی دودھ کے قیمت بیچ دیتا ہے. اس طرح ایک واقعہ بھی ہے. ایک خاتون تھی، دودھ بیچتی، کہتے ہیں اللہ والا تھا.
کہا اماں آج یہ دودھ بڑا ہلکا ہے، باریک ہے، اس میں پانی کی ملاوٹ ہے. تو اس نے آگے سے کہا پانی کون سا ناپاک ہے؟ پانی کون سا ناپاک ہے؟ تو کہا اماں جان میں نے غسل نہیں کرنا، یا میں نے وضو نہیں کرنا اس سے، کہ یہ ناپاک ہے، آپ نے کوئی گندہ چیز اس میں ملائی. اگر غسل اور وضو کی ضرورت ہے تو میرے گھر میں بہت پانی ہے، یا اگر دودھ میں بھی ڈالنے کی ضرورت ہو تو میرے گھر میں پانی ہے. لیکن جو ملاوٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ باز نہیں آتے. بے شک ان کو پیسے پورے بلکہ زیادہ دو، لیکن پھر بھی وہ ڈنڈی مارتے ہیں. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا 5 کلو وٹا، 2 کلو، 1 کلو پاؤ، اب بازار میں جاؤ گے اور یہ خریدو گے، لوگ کہیں کون سا نمبر والا دے گا؟ یعنی آپ نے تول تول کر لوگوں کو چیزیں دینی ہے یا لوگوں سے لینی ہے؟ اللہ معاف کرے. اور اس کے پیچھے مہر بھی لگا ہوتا ہے باقاعدہ، لیکن ایک وزن میں کم ہوتا ہے، دوسرا وزن میں، اور جب نظر آ رہے ہاں یہ تو بالکل کلو ہے. اسی طرح یہ جو مسالے ہیں اس پہ بھی ملاوٹ کرتے ہیں. اس طرح ایک اور واقعہ ہے، مسالے والے کی دکان پہ گیا، پسا ہوا زیرہ دے دو. تو بندے کو دیکھا، کہتے میرے پاس ہے لیکن میں نے نہیں جانا. میرے پاس ہے لیکن میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا دیکھو آپ میرے دوست ہیں، میرے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، دکان پہ آتے ہیں، ہم چائے پیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ جو گوڑے ہوتے ہیں نا ان کی لیل ہے، اور اس کے اندر کوئی کیمیکل ملایا ہوا ہے اور خوشبو وہی آ رہی، زیرہ ہے ہی نہیں. یہ جو لال مرچ ہے اور اگر سالن میں نہ ڈالا جائے تو ادھر احتجاج کرتے ہمارے سالن میں مرچ نہیں ہے. یہ جو برتن ہے نا آگ میں پکاتے ہیں برتن مٹی کا، وہ جو برتن ٹوٹ جاتے ہیں اسی کو پیس پیس کر اسی میں ملا دیتے ہیں. یہ جو صرف ہے اللہ معاف کرے. جتنی دنیا ترقی کر رہی ہے اتنے چور بھی ترقی کر رہے ہیں. تو کوشش کرے کہ کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے. جس چیز کی بنیاد دھوکے پہ ہو، آگے وہ بلڈنگ، وہ عمارت جتنی اونچی ہو جائے، 2005 کا زلزلہ آئے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ ادھر کوئی بلڈنگ تھی بھی نہیں، زمین بوس ہو جائے گا. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مدینہ کے گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، ایک تاجر کو دیکھا. یہ کیا ہے؟ اناج ہے. کیا کرنا ہے؟ بازار میں لے کر بیچنا ہے. اچھا، جب ہاتھ ڈالا تو نیچے سارا وہ گیلا تھا. گندم کی مثال لے. تو کہا یہ بھائی یہ کیا ہوا؟ تو تاجر نے آگے سے کہا من السماء، بارش ہوئی تھی اس وجہ سے یہ گیلا ہوا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اوپر اوپر پڑا ہے وہ تو خشک ہے. تو کیا یہ بارش نیچے سے ہوئی یا اوپر سے ہوئی؟ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر خشک گندم رکھا اور اس کے نیچے گیلا، تاکہ وہ وزن میں زیادہ ہو، تاکہ وہ وزن میں. اس طرح جو یہ دالیں ہیں، دالوں کی کتنی قسمیں ہیں؟
اس کے اندر پتھر ڈالیں گے. اگر 1 من کی بوری ہے اس میں 3-4 کلو کا پتھر پھینک دیا, وزن پورا ہو گیا تو وہ 3-4 کلو پتھر کے پیسے لے رہے. تو پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا. اور آج اور مشہور جو آپ دکانوں پہ دیکھ کر من غش فلیس منا, اللہ معاف کرے جس نے لکھا ہوتا ہے وہی یہ کام کر رہا ہوتا ہے. جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام خطیب الانبیاء تھے. کیا تھے؟ خطیب الانبیاء. کہتے بیت المقدس میں معراج کی رات تمام انبیاء کی امامت کس نے کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور انہوں نے ابتدا میں نماز پڑھی, اس کے بعد سب نے خطاب بھی کیا. آدم علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام نے, ابراہیم علیہ السلام نے, یوسف علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطاب کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خطیب الانبیاء. یہ کیا ہے؟ اللہ نے بہت مٹاس رکھی ہے زبان, بہت وعظ کرتے رہے, نصیحت کرتے رہے, اور بہت زیادہ روتے تھے. بہت زیادہ کیا کرتے تھے؟ اور لوگ آتے تھے اس کی باتوں کو سنتے تھے. تو جو مخالف تھے, مخالفین, انہوں نے راستوں میں بیٹھنا شروع کیا. جو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتے تھے اس کو لوٹتے تھے, ڈاکے ڈالتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگ متنفر ہو اور یہاں کا رخ نہ کرے. اتنے روتے تھے کہ آنکھوں کی نظر چلی گئی, نابینا ہو. جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے غم میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام امت کی فکر میں, امت کی غم میں, یہ گمراہی سے بچ جائے, یہ ہدایت پہ آ جائے, جہنم سے بچ جائے, جنت پہ آ جائے, اللہ کے غضب سے بچ جائے, اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے, روتے رہتے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اسی وقت بڑے بڑے کنویں ہوتے تھے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ایک واقعہ پیش ہوا. وہ قبطی کو مکہ مارا, فقضا علیہ, اس کا بیڑا غرق ہو گیا, مر گیا. تو وہاں سے کنعان کی طرف, مدین کی طرف جا رہے تھے. تو اس کنویں پہ بہت سے لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. اور 2 بچیاں تھیں, وہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے رکھی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, جب سارے لوگوں نے پانی پلا کر چلے گئے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا کر رہی ہے؟ کیا جو ہمارا والد ہے وہ ضعیف ہے, کمزور ہے, نابینا ہو چکا ہے, اور ہمارے اندر اتنے طاقت نہیں ہے. تو یہ طاقتور لوگ آ کے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے, اگر کچھ بچ جاتا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو یہ کیچڑوں میں ہمارے جانور منہ مارتے اور چلے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پتھر, کتابوں میں لکھا ہے 40 بندے اس کو ہٹا سکتے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پتھر ہٹایا, اور یا جو جس سے پانی نکالتے ہیں نا, بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے تو وہ پانی نکالتے تھے, لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلا وہ پانی نکالا. وہ جانور سیراب ہو گئے. جب وہ گھر چلی گئی, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ جلدی آ گئے. انہوں نے کہا کہ آج ایسے اللہ کے بندے سے وہاں پر آیا جو طاقتور بھی ہے, قوی امین, امانت دار بھی ہے. قوی طاقت والا ہے, امین امانت دار ہے. ہمارے جانوروں کو پانی پلایا, لیکن ہمیں دیکھا تک نہیں.
اور مشورہ دے دیا اپنے والد کو شعیب علیہ السلام کو. کیا کرا؟ اس کو اجرت پہ رکھ کے، تو قوی بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، امانت دار بھی ہے. 10 سال شعیب علیہ السلام کے ساتھ خدمت کی. کیوں؟ وہ دیکھو نابینا ہوئی، آنکھوں کی نظر چلی گئی، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے پیغمبر کو خدمت پہ مقرر کیا. اور جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک جب خدمت کی، تو جس بچی نے مشورہ دیا تھا اپنے والد کو، اسی بچی کے ساتھ شادی کرائی اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اب میں اپنے گاؤں جاتا ہوں والدہ کو دیکھنے، بھائی کو دیکھنے مصر. شعیب علیہ السلام نے اجازت دی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت شعیب علیہ السلام کی بینائی واپس آ چکی اور کہا کہ اتنے جانور بھیڑ بکریاں اپنے ساتھ لے جائیں، یا آپ کے ہو گئے، اور اندر جاؤ کمرے میں لاٹھی پڑی ہے وہ لے جائے ساتھ. کہتے موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تو ایک لاٹھی کو اٹھا کے لے آئے. شعیب علیہ السلام نے کہا یہ نہیں، جاؤ دوسری لاٹھی ہے وہ اٹھاؤ. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، واپس وہی لاٹھی لے کر آئے. شعیب علیہ السلام نے کہا یہ نہیں ہے، دوسری اٹھاؤ. تیسری مرتبہ جب چلا گیا موسیٰ علیہ السلام پھر وہی لاٹھی اٹھا کر لے آئے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاندانی لاٹھی ہے، یہ آدم علیہ السلام سے ہو کر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر مجھ تک پہنچی ہے، کیونکہ یہ پوتا رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہے. تو اور یہ آدم علیہ السلام جنت سے 10 چیزوں کو لے کر آئے تھے ساتھ، اس میں ایک یہ لاٹھی تھی. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو معجزات صادر ہوئے تھے کہ یہ لاٹھی پھینکو اژدہا بن گیا، اور جو جادوگروں نے جتنے بھی سانپ رسیوں سے بنائے تھے لاٹھیوں سے، وہ سب کو ایک لقمہ بنا دیا. یہ وہی لاٹھی. تو شعیب علیہ السلام اپنے قوم کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں. ہر وقت روتے رہتے. حدیث میں آتا ہے کہ 2 چیزیں جہاں پر پڑ جائے وہاں پر جہنم کی آگ حرام. جہنم ان جگہوں کو نہیں جلا سکتی. کون سی چیزیں؟ ایک وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں آنکھوں سے نکل جائے، اور ایک وہ مٹی جو اللہ کے راستے میں بندہ جا رہا ہو اور اس کے اوپر پڑے. تو جس کے اوپر وہ مٹی پڑے وہ جسم جہنم میں نہیں جلے گا. اور جو آنسو آنکھوں سے نکلے اللہ کے خوف، تو وہ جسم بھی جہنم میں نہیں جل سکتا. اب پتہ نہیں، ہمیں تو جو مرضی کوئی بات بتائے ہمارے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. جیسا کہ ہمارے جسم میں پانی ہے ہی نہیں، جیسے ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم جتنے بھی گناہگار ہو، جتنے بھی کیا ہو کیا ہو گناہگار ہو، لیکن اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کا جو رحم ہے، اللہ کی جو صفت ہے غفور الرحیم، وہ بہت زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. اور یہ جو دن گزر رہے ذی الحجہ کے، بہت ثواب والے. اس میں جو بھی عمل ہم کریں گے، اللہ سے امید ہے
کہ اللہ رب العزت ہمیں بہت زیادہ ثواب عطا کرے. نمازیں پڑھے, تلاوتیں کرے, ذکر کرے, درود شریف کا اہتمام کرے, استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کرے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. کیا کوشش کریں گے؟ دودھ میں پانی ملائیں گے. دودھ میں کیا کریں گے؟ تاکہ پیسے زیادہ ملے. ملاوٹ کریں گے, 2 نمبری کریں گے, دھوکہ دیں گے, فراڈ کریں گے. کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا, ماں باپ کو نہیں پتہ چلتا, اساتذہ کو نہیں پتہ چل رہا, بہن بھائی بیوی بچوں کو نہیں پتہ چل رہا. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ کسی سے یا سب سے ہم کوئی کام پوشیدہ کرتے بھی ہو, اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہو. اللہ رب العزت اس کو, اگر ہم اچھا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے, اگر ہم برا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. یہ تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں ہمارے ماتھے پہ نہ لکھا نہ ہو یہ چور ہے, یہ کیا ہے, ہمارے اوپر پردہ ہے کہ پتہ نہیں یہ میرا بندہ کب توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہ معاف کروں, یہ کب روئے گا میں اس کے گناہ معاف کر دوں, یہ کب میرے سامنے سجدہ کرے گا کہ میں اس کو بخش دوں, یہ کب مسجد میں یا نماز مصلی پہ کھڑا ہوگا اور مجھ سے مانگے گا تاکہ میں اس کو جہنم سے بچاؤں اور میں اس کو جنت میں لے جاؤں. کس کس کا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ یہ جتنے دن رہ گئے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے 5 یا 6 ہے جتنے بھی, ہاتھ اٹھاؤ نا, ہاں آدمی چلیے. کس کس کا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ یہ 5 ہے 6 دن ہے رات کو تہجد پڑھیں گے, رات کو کیا کریں گے؟ اور تہجد کس بلا کا نام ہے؟ گانے سنیں گے نہیں, کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ کم از کم 2 رکعت, کم از کم, اور زیادہ جتنا مرضی, 4 رکعت پڑھو, 6 رکعت پڑھو, 8 رکعت پڑھو, 10 پڑھو, 12 پڑھو, لیکن کم از کم کتنے رکعت؟ 2 رکعت. 2 رکعت ہم نے پڑھ لیے, کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے, اور ہم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کے دربار میں جو بھی ہم مانگتے ہیں, یا اللہ یہ عطا کرنا, ہمیں یہ دے دینا, میرے گناہوں کو معاف کر دینا, تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دینا, مجھے صراط مستقیم نصیب فرما اور اسی پہ موت نصیب فرما, اور مجھے ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما, شہادت کی موت نصیب فرما, منافقت کی موت سے حفاظت فرما. یہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں کرے, جتنے مقروض ہیں ان کے لیے دعائیں کرے, جتنے بے بس ہیں ان کے لیے دعائیں کرے, یتیم ہے, بیوائے ہیں ان کے لیے دعائیں کرے, اور جو جس مصیبت میں ہے اس کی اس مصیبت سے دوری کے لیے دعائیں کرے. تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ عطا کریں گے جو ہمارے قسمت میں لکھا ہے, اور ہمیں فوری ملے, ہمیں فوری. لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدہ صرف اللہ پر ہو, توکل اللہ پر ہو, بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. اور کوئی نہیں دیکھ رہا, نہ بیوی, نہ بچے, نہ والدین, نہ دوست احباب, صرف اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس وقت ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت کے سامنے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں, فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ انسان ہے جس کے پیدائش کے تم مخالف تھے, اور کہ پیدائش کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم کافی ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اے اللہ ہم آپ کی تسبیح تحلیل کے لیے, پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اس کو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اب دیکھو گناہ کرنے کا موقع ہے, گناہ کرنے کا اختیار ہے, گناہ کرنے کا طاقت ہے, لیکن یہ سب کچھ میری محبت میں چھوڑ کر گناہ نہیں کرتا. یہ سب کچھ میری محبت میں چھوڑ کر, اور اس گرمی میں اور اس سردی میں اور اتنے سخت کام کرتے ہوئے پھر بھی وہ مسجد میں جاتا ہے,
اور میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، تو اے سارے فرشتوں تم بھی گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کو کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ اب ایک بندہ نہ مسجد آتا ہے، نہ جہاں پر ہے نہ وہاں پر نماز پڑھتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اور وہ پھر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر میں کسی کو دھوکہ دوں، اور پھر وہی بھی کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ قہار بھی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ قہار بھی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان دنوں میں برکت والے ہیں، ثواب والے ہیں، اس میں گناہ ہم کمائیں اور ثواب سے محروم رہیں، ثواب سے کیا رہے؟ محروم رہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، جس کی جو مرضی ہے نمازیں زیادہ پڑھیں۔ ایک بندے کو وہ تلاوت نہیں کر سکتا، پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ یہ تو پڑھ سکتا ہے نا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، یہ پڑھے استغفر اللہ، آپ سب بولے ہاں، یہ کلمہ ہر وقت پڑھا کرے۔ اور اگر ہو سکے تو جو تیسرا کلمہ ہے میرے ساتھ دہرائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھتا رہے تو اس کلمے کے اندر تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے، اور اس میں اعظم بھی، اس میں اعظم بھی۔ اور یہ جو لکھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کو یہ یاد ہو یہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، کس کس کا ارادہ ہے کہ اچھا عمل کریں گے، برا عمل سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، یہ جمعے کی نماز جو ہم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا اللہ اس نماز کو ابھی سے ہم سے قبول فرما۔ جتنے لوگ حج پہ گئے ہیں یا اللہ ان کے حج کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے یا اللہ ان کے قربانی کو ابھی سے قبول فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو تندرستی عطا فرما، سب کو صحت یابی نصیب فرما، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ جو جس مصیبت میں ہیں یا اللہ اس کی اس مصیبت کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے حالت پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اس محلے پر، اس علاقے پر اپنا خصوصی کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہ ہو، بڑے گناہ ہو، قصدن کی ہو، خطأً کی ہو، سب کے سامنے کی ہو، چھپکے کی ہو، یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ جن کے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، قریب ہے یا دور کے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ اسلام والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ وہ تاجر جو سچا اور ایماندار ہو، قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی تاجر حضرات لوگ ہیں ان کو سچے اور امانت دار بنائے، بیمانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، دھوکہ دینے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما، ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر وقت میں جب روح نکل رہا ہو ہمارے سب کے زبانوں پہ یہ کلمہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔